دین سے دنیا کا تعلق وقت کی شروعات سے۔ دین کی ڈور تھامے انسان دنیا سے آخرت تک کا راستہ پرسکون طے کر سکتا ہے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دین کے راستے پر چلانا ہم سب کا ایک دوسرے پر فرض ہے۔ آئیے قریب سے جانیں دین کا تعلق دنیا سے۔ RJ مہوش خان کے ساتھ سنیے FM 107 کے خصوصی پروگرام راہ حیات۔ السلام علیکم، شو راہ حیات میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ آج اسلام کے 5ویں اور آخری رکن حج کے بارے میں تفصیل سے ذکر کروں گی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئے اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع سجدے بجا لائیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھے جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ تمہیں ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فوائد حاصل کرنے کا حق ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائے تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں، اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے
خود کو لوگوں سے الگ تھلگ کر لیتے تھے، یعنی دنیا سے آئسولیٹ، کنارہ کشی، تاکہ روحانی قوتیں حاصل کر سکیں۔ اپنے رب کے قرب کی تلاش میں وہ پہاڑوں، غاروں، خانقاہوں، آستانوں میں خود کو محصور کر لیتے اور لوگوں کی صحبت سے تنہائی کو ترجیح دیتے۔ اسلام عالمگیر مذہب ہے، فطرت سے قریب تر۔ اسلام انفرادیت سے زیادہ اجتماعیت کو فروغ دیتا ہے۔ اسلام نے دنیا میں موجود تمام قوموں، رنگوں، نسلوں، زبانوں، ملکوں سے تعلق رکھنے والے بالکل جدا جدا مزاج کے لوگوں کو ایک امت بنا کر ان کو دراصل ایک طاقت بنا دیا ہے۔ ہماری سب سے پہلی پہچان، ہمارا تعارف، ہماری ذات پات، رنگ و نسل، ملک و قوم نہیں بلکہ اسلام ہے۔ ہم ایک رب کے ماننے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہم مصطفی ہیں۔ مسجد میں باجماعت نماز، رمضان میں چاند دیکھ کر پوری دنیا میں موجود مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کی خیر سگالی، مدد اور اعانت صدقہ و خیرات سے کرتے ہیں۔ پر وہ واحد موقع جو مسلمانوں کو دنیا کے سامنے بھرپور قوت کے طور پہ نظر آنے کا ملتا ہے وہ یقیناً حج ہی ہے، جہاں نہ صرف دنیا کے سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں بلکہ بہت سی عبادتیں بھی ایک ساتھ انجام دی جاتی ہیں۔ رب واحد کا قرب حاصل کرنے کے لیے حاجی اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہزاروں میل کا سفر کر کر اللہ کے گھر بیت اللہ پہنچتے ہیں۔ اپنے دل و دماغ کو دنیاوی فکروں اور عائشوں سے مکمل طور پہ آزاد کر کے اپنی پوری توجہ و محنت مناسک کے حج کو ادا کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ حاجی اگر واقعتاً یہ سمجھ لے کہ اسلام میں حج کی کیا اہمیت ہے تو وہ حج کے ہر منسک کو ادا کرتے ہوئے اپنے اندر روحانی تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ حج کے دوران ہر ایک قدم ایک یاد دہانی ہے، نشانی ہے خود کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کی، اپنی محبت کو اس کے لیے خالص کرنے کی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ 10 ہجری فتح مکہ کے بعد سے حج کی جو ابتدا ہوئی تو آج تک اربوں مسلمان حج کا فریضہ انجام دے چکے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب میں آپ کو مناسک کے حج کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اس کے دراصل 10 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے تو حج کی نیت و تیاری، پھر حالت احرام میں آنا۔ حالت احرام میں آنے کے لیے مردوں کے لیے 2 سفید کپڑے، جبکہ خواتین عبایا یا کسی بھی پاک صاف مکمل لباس کا استعمال کر سکتی ہیں۔ حالت احرام میں سگریٹ نوشی، بال ناخنوں کا کاٹنا، لڑائی جھگڑے، بحث و مباحثہ، شکار، کاروبار بالکل منع ہے۔ کسی بھی قسم کی سینٹڈ پروڈکٹ جیسے پرفیوم، میک اپ، کریم، لوشنز کا استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عمرے کی طرح حج میں بھی خانہ کعبہ کا 7 بار طواف کیا جاتا ہے، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی، اور آخر میں بالوں اور داڑھی کا ترشوانا یا شیو کروانا۔ اس کے بعد حاجی عبادات اور آرام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ حالت احرام میں آنے کے بعد مسلمان خود کو اللہ کی فرما برداری میں پیش کر دیتا ہے اور اس کا رواں رواں پکار اٹھتا ہے، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تمام بادشاہتیں تیری ہی ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ عمرے کی طرح حج میں بھی خانہ کعبہ کا 7 بار طواف کیا جاتا ہے، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی۔ احرام کی نیت کر کے مکہ سے 8 کلومیٹر دور وادی منی کا رخ کیا جاتا ہے۔ منی میں اپنے ٹینٹ میں قیام کرنے کے بعد ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی ادائیگی حکم قرآن کے مطابق الگ الگ لیکن 4 رکعتوں کو 2 کر کے مختصر ادا کی جاتی ہیں۔ رات منی میں یاد الہی اور ذکر قرآن میں گزرتی ہے۔ یہ بہت ہی مبارک اور روحانیت کی آئینہ دار رات ہے۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد عرفات کے میدان کی طرف کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پورے راستے حاجی استغفار، اپنے گناہوں کی معافی، دعاؤں کا اہتمام کرتا جاتا ہے۔ عرفات پہنچ کر ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر اور مختصر کر کر یعنی 4 کے بجائے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ اسی دن مسجد نمرہ میں خاص خطبہ ہوتا ہے۔ عرفات کا دن مسلمانوں کے لیے بہت ہی خاص دن ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا اور میں نے تمہارے لیے اسلام ہی کو دین پسند کیا۔ حدیث نبوی ہے، عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرے۔ وہ عرفہ پہ موجود لوگوں کے قریب آ جاتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے پر عرفہ چھوڑ کر منی اور عرفات کے درمیان موجود مزدلفہ کے میدان میں پہنچنا ہوتا ہے۔
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ اور یہیں پہ مغرب اور عشاء ایک کے بعد ایک مختصر کر کے 2 رکعتیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی تھیں، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ اقامت تھی، اور ان دونوں کے درمیان یا ان کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد حاجی رات عبادت الہی میں گزارتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ جب آپ مزدلفہ میں ہوں تو شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے آپ کنکریاں بھی جمع کر سکتے ہیں۔ آنے والے 3 دن یعنی 7، 11، 12 ذی الحج کو بترتیب 7، 21، 21 کنکریوں سے جمرات کے مقام پر حاجی رمی کرتے ہیں۔ 10 ذی الحج فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد مزدلفہ سے منی کی طرف روانگی ہوتی ہے۔ راستہ بھر ذکر الہی لبوں پر جاری رہتا ہے۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم منی میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ تفصیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ اس کے بعد مسلمان رمی، نہر اور حلق کا فریضہ منی میں انجام دیتے ہیں۔ نہر یعنی جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ معاہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہوں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائیں، نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہو، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت حرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہوں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد حلق یا تقصیر یعنی بالوں کو ترشوانا یا پھر صاف کرنا کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے افضل ہے کہ وہ مکمل طور پہ بال شیو کر لیں، جبکہ خواتین تھوڑے سے بال کاٹ سکتی ہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو واقعے کے بالکل مطابق ہے۔ تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈوایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے۔ اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے۔ یہ سارے مناسک مکمل کر کے حاجی مکہ پہنچتا ہے اور یہاں طواف الافادہ اور صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے، اور اس طرح حج مکمل ہو جاتا ہے۔ حج ادا کر کے مسلمان تقریباً مہینہ بھر حجاز میں گزارتے ہیں۔ کئی عمروں کی ادائیگی، مقدس مقامات کی زیارت اور مسجد نبوی کی حاضری، یقیناً حج کی عبادت ہر مسلمان کا دیرینہ خواب اور خواہش ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. حج انسان میں بلا کا نظم و ضبط تقویٰ پیدا کرتا ہے، دل کا سکون، پاکیزگی کا احساس اور کائنات میں اپنے کردار کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے. وہاں کوئی برتر نہیں ہوتا، لوگوں کے ہجوم میں موجود بس ایک فرد ہوتا ہے. اس کی پہچان بس اللہ کے عاجز و انکسار فرما بردار بندے کی ہی ہوتی ہے. دنیاوی فکروں سے نجات کے باعث انسان کو اللہ کی تخلیقات پر غور کرنے کا موقع بھی فراہم آتا ہے. رب کائنات کی بڑائی صحیح معنوں میں محسوس ہو پاتی ہے. حج کے ہر پہلو میں آخرت کی کوئی نہ کوئی عکاسی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اپنا گھر قرار دیا ہے اور مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اللہ کے گھر جانا اللہ ہی کے بلاوے سے ممکن ہے. یقیناً یہ بہت اعزاز و اکرام کی بات ہے. حاجی کی کوشش ہونی چاہیے کہ جس لمحے وہ اپنے خاندان اور وطن کو پیچھے چھوڑتا ہے اس کا عزم اب خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کسی طرح کی بھی کوئی ذاتی غرض، مفاد، ریاکاری، دنیاوی خواہش کا کہیں غلبہ بھی نہ آ پائے، کیونکہ اللہ دلوں کا، نیتوں کا حال جاننے والا ہے. آج کل حج ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پہ بھی لیا جانے لگا ہے. حج اللہ کے لیے ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں سیلفیز، فیس بک اسٹیٹس سے خود کو دور کرتے ہوئے عبادت میں مشغول ہوں تاکہ اللہ آپ کی محنت اور آپ کے حج کو قبول فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. جب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر. اللہ حافظ.